السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الفتاح بالادی، لیکچرر ان اسلامک اسٹڈیز، گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج شاہپور چاکر۔ ہمارا آج لیکچر نمبر 13 ہے اور یہ روزے کا جو اس سے پہلے لیکچر ہو چکا ہے پارٹ 1، اسی کا پارٹ 2 دوسرا حصہ آج ہم شیئر کرتے ہیں۔ دوسرے باب اسلامی تشخص میں سے ارکان اسلام میں یہ ہمارا روزے کا عنوان ہے آج، اور پہلا حصہ ہمارا لیکچر نمبر 12 میں ہو چکا تھا، اور اس میں ہم نے روزے کی افادیت، روزے کا مقصد اور اس کی لفظی اصطلاحی معنی اس کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور آج ہمارا دوسرا جو حصہ ہے اس میں یہ ہے کہ روزے کے اندر کس طرح کی رعایت دی گئی ہے اور روزے کے کچھ احکام اور مسائل۔ احکام و مسائل، اب اس میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو رمضان کے ماہ کو پا لے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے گا، لیکن کچھ استثنائی صورتیں ہیں اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو رعایتیں بھی رکھی ہیں اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اس احکام اور مسائل میں، کہ اللہ رب العالمین نے اسی سلسلے میں فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ سورہ بقرہ ہے۔ تو اللہ رب اللہ فرمایا کہ جو تم میں سے مریض ہو اس ماہ کے اندر، اگر کوئی مریض ہے او علی سفر یا مسافر ہے، سفر پر ہے، تو فعدۃ من ایام اخر، ایسے لوگوں کے لیے رعایت یہ ہے کہ جتنے دن وہ مریض رہا اتنے دن وہ روزے نہ رکھے، اور عید کے دن میں بھی، عید کے ایام میں بھی روزے نہیں رکھنے، اور اس کے بعد جیسے بندے کو آسانی محسوس ہو، جیسے سہولت دیکھے، تو وہ اپنے جو رہ گئے روزے بیماری کی وجہ سے ان کو پورا کرے، ان کو کمپلیٹ کرے۔ تو اس میں 1 2 3 جتنے بھی روزے رہ گئے بیماری کی وجہ سے، جتنا ٹائم بندہ بیمار رہا تو وہ روزے اسپیس سے بھی، گیپ سے بھی اپنے پورے کر سکتا ہے، اس میں سخت قسم کی کوئی شرائط وغیرہ نہیں ہے۔ اور اس میں ہے کہ سفر، اگر سفر پہ بھی بندہ رہا ہے کچھ دن رمضان کے اندر، یا پورا رمضان اگر سفر میں ہی رہا اور اس نے روزے نہ رکھ پایا ہے، تو ایسی کنڈیشن کے اندر اس کے لیے متبادل راستہ یہ ہے کہ بعد میں وہ گنتی کو مکمل کرے، اس تعداد کو مکمل کرے۔ جیسا کہ بات ذکر ہوئی کہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین کا نظام یہ تھا کہ ہر ماہ کے 3 روزے 13 14 15 تاریخ، جن کو ایام بیض کہا جاتا ہے، ان کے روزے فرض ہوا کرتے تھے رمضان کی فرضیت سے پہلے، تو سال میں تقریباً 36 یہ روزے بنتے، لیکن اللہ رب العالمین نے رعایت یہ دی کہ سال کے 11 ماہ یعنی 305 دن تک اللہ رب العالمین نے رعایت دے رکھی ہے۔ 305 دن کی رعایت کے بعد 1 ماہ ہے، اور اس 1 ماہ میں بھی صرف دن ہے، دن کے ٹائم کا روزہ ہوگا، جو یعنی فجر سے لے کر غروب شمس، غروب سورج تک روزہ چلتا ہے۔ اب اس میں مریض کے لیے، اب مریض اگر دائمی مریض ہے، مستقل مریض ہے، عارضی مریض تو بعد میں روزے اپنے کمپلیٹ کرے گا، لیکن مستقل مریض ہے، دائمی مریض ہے، اس طرح کی اس کی بیماری ہے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے بیماریوں سے، تو ایسے بندوں کے لیے پھر فدیہ ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اللہ رب العالمین نے اس روزے کے تذکرے میں فرمایا کہ ایسے بھی لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے، مستقل مریض ہیں یا مستقل عذر ہے،
ایسی کنڈیشن میں وہ بندے فدیہ دیں گے، فدیۃ الطعام مسکین، کہ ان کو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا اپنی کیپیسٹی، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق ایک بندے کو ایک روزے کے بدلے میں کھانا فراہم کرنا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، مریض کی بھی بات آ گئی، اب مریض مستقل مریض ہے تو اس کو فدیہ دینا ہوگا، اس کو پھر بعد میں روزے نہیں رکھنے، اگر دائمی مریض ہے تو اس کو روزے کی استثنائی صورت میں الٹرنیٹ طور پر اس کو فدیہ دینا ہوگا، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ اب آتے ہیں کہ بچے ہیں، ان کے اوپر روزہ نہیں ہے، مریض دائمی ہے تو اس کو فدیہ دینا ہے۔ عورتوں کے مسائل، اب حاملہ ہے یا پھر چھوٹا بچہ ہے جو دودھ کی حوالے سے مسائل ہیں، تو اس ڈیوریشن کے اندر اس کے لیے پھر فدیے کا نظام رکھا گیا ہے کہ اس کنڈیشن میں وہ پھر فدیہ دیں گے، کیونکہ 1 سال 2 سال تک بچے کے معاملات ہیں دودھ کے، تو اس کنڈیشن میں بھی پھر اسلام نے احادیث موجود ہیں کہ فدیے کا نظام دیا ہے۔ اب چھوٹے بچوں پر بھی رعایت، مریضوں کی دونوں کنڈیشن میں الگ الگ قسم کی رعایت ہے، مسافر ہے اس کو الگ قسم کی رعایت دی گئی، پھر عمر رسیدہ لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے لیے فدیے کا نظام رکھا گیا۔ باقی جو طبیعت میں، مزاج میں، عمر کے اندر بالکل حیثیت والے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ بندے کو اس کی حیثیت سے، اس کی کیپیسٹی سے بڑھ کر کوئی ایسا آرڈر جاری نہیں کرتا، ایسی قسم کی شریعت نہیں ہے کہ بندہ اس میں مشکلات میں پڑ جائے۔ تو یہ ہے روزے کے اندر بھی اسلام میں رعایت دی گئی۔ پھر سحری کا نظام دیا گیا جو پہلی امتوں کو نہیں تھا، آپ پوری رات کھاتے پیتے رہیں اپنی حیثیت، اپنی برداشت کے مطابق، کہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی شرائط نہیں ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے افطاری کی بھی یعنی فضیلت وغیرہ ذکر کی۔ پھر افطاری کے وقت میں رسول کریم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ، فرحۃ عند لقاء ربہ۔ رسول کریم نے فرمایا کہ روزے دار بندے کے لیے جس طرح دیگر قسم کے انعامات بھی ہیں، تو 2 بڑی خوشیاں ہیں روزے دار بندے کے لیے، 2 بڑی قسم کی خوشیاں ہیں، زبردست خوشی ہے۔ ایک یہ کہ جب افطاری کرنے لگتا ہے، افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے نا، تو نیچرلی اندر سے بھی دیکھیں ایک احساس سا پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارا روزہ کمپلیٹ ہو چکا، اب ہم افطاری کر رہے ہیں۔ اور افطاری کے وقت میں جو دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے، افطاری کے وقت جو دعا، تو اس کی مقبولیت بھی اور اس کی قدر و قیمت بھی اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، بہت محبوب ہے اللہ رب العالمین کو روزے دار کی وہ دعا جو افطاری والے ٹائم پر کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری خوشی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی زیارت ہوگی۔ جب اللہ کی زیارت آخرت میں ہوگی، اللہ رب العالمین سے لقاء ہوگا، ملاقات ہوگی، زیارت ہوگی، تو یہ بندے کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر کہتے رہے رب ارینی، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ قیامت کے روز روزے دار کے لیے اس طرح کی بھی خوشی ہوگی کہ اللہ رب العالمین کی زیارت ہوگی۔ پھر دیکھیں کہ جنت کے دروازے مخصوص بتلائے گئے، 8 جو دروازے ہیں، اس میں ایک دروازہ ریان، یہ بھی خاص اسپیشل گیٹ ہوگا روزے داروں کے لیے، روزے دار لوگوں کے لیے اسپیشل گیٹ ہوگا، اسپیشل انٹری ہوگی، اس کو باب الریان کہا گیا ہے حدیث کے اندر۔ اور اس کی فضیلت دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس عبادت کی وجہ سے ایسی عبادت کرنے والوں کے لیے خصوصی طور پر جنت میں ایک دروازے کا اللہ رب العالمین نے انتظام فرمایا ہے۔ یہ بھی روزے کی فضیلت کے اندر چیز آتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے قدر کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ اب دیکھیں کہ روزے کا مقصد تقوی، جو 12 ہمارا لیکچر گزر چکا، اس کا پارٹ 1 تھا۔ اب دوسرے پارٹ میں ہم احکام و مسائل کی بات کر رہے تھے، تو اس کنڈیشن میں بندہ
ان چیزوں کے اندر اس کو استثناء بھی دی گئی، یا اس کا الٹرنیٹ رکھا گیا کہ اس کو فدیہ دینا ہوگا، یا بعد میں اس کو گنتی پوری کرنی ہوگی جو عارضی قسم کا مریض ہے یا پھر مسافر ہے۔ اب آتے ہیں کہ روزہ سکھلاتا کیا ہے؟ روزے کا مقصد تو ہے تقوی۔ اللہ رب العالمین نے روزے کے مقصد میں تقوی کی چیز رکھی، تقوی کا تذکرہ کیا کہ گناہوں سے نفرت سیکھنا، گناہوں سے دوری سیکھنا، گناہوں سے دور رہنے کا نام ہے۔ صرف نیکی کرتے رہنا یہ تقوی نہیں، تقوی یہ ہے کہ گناہ سے بچنا، اور یہ چیز پیدا دل میں ہوتی ہے وہاں سے۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرار۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی روایت، کہ اپنے دل کی طرف 3 مرتبہ رسول کریم میں اشارہ کرتے ہوئے، ہاتھ رکھتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں تقوی کی جگہ یہ ہے، لوگوں تقوی یہ ہے، تقوی کا مقام یہ ہے۔ دل کے اندر نیکی کی رغبت، نیکی کی نیت، نیکی کی سوچ یہ پیدا بھی دل میں ہوتی ہے، اور اسی طرح برائی کے متعلق معاملات بھی پیدا دل میں ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کے پریکٹیکل میں آتے ہیں، بعد میں جا کے عمل میں آتے ہیں۔ تو اگر یہاں پر تقوی ہے، اگر یہاں پر خوف الہی ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، تو بندے کو چینج ہونے کے لیے ایک یہی چیز کافی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ بندے کو گناہ چھڑانے کا نام روزہ ہے۔ روزے کا مقصد یہ کہ گناہوں سے نفرت سیکھے، گناہوں سے دوری اختیار کرے۔ اب اس کے فوائد میں اگر بات کریں ہم، فوائد میں پہلی چیز ہے روزہ کیا سکھلاتا ہے؟ روزہ احساس۔ بندے کے پاس احساس سے بڑی کوئی قیمتی چیز نہیں۔ اگر احساس پیدا ہو جائے، غریب مسکین کے پاس عام دنوں میں کھانے کے لیے نہیں، وہ کھانے کے لیے پریشان رہتا ہے، محتاج رہتا ہے، ایک وقت کا کھانا مل گیا، میسر آ گیا، لیکن اگلے وقت کے لیے، اگلے ٹائم کے لیے، اگلے دن کے لیے پریشان رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے کہ کھانے کو ملے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا، پھر اس بھوک کی شدت، پھر پیاس کی شدت، پھر پیاسے لوگوں کی زندگی کیا ہوگی، پھر بھوکے لوگوں کی زندگی کیا ہوگی، بھوک کتنی قدر شدت والی چیز ہے، یہ انسان کو روزہ سکھلاتا ہے۔ باقی مخلوق کا احساس کرنا اور اپنی چیزوں کو دیکھنا کہ میں کمزور ہوں، بے بس، مجبور ہوں، اگر اس طرح کے حالات آ گئے تو یہ بندے کو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے میں احساس پیدا کیا جائے کہ لوگ جو بھوکے ہوتے ہیں، لوگ جو پیاسے ہوتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کے اندر کی فیلنگ کیا ہوتی ہے۔ اس کو بندہ تب محسوس کرے گا جب خود اس پروسیس سے گزرے گا، جب خود اس عمل سے گزرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس عمل کو جاری کر کے فائدے کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ بندے کے پاس احساس آ جائے، پھر اس کو احساس ہوگا دوسری مخلوق کا بھی، دوسرے لوگوں کا بھی۔ اس میں ایک چیز ہے قناعت، تھوڑے پہ اکتفا کرنا۔ سحری کا ٹائم اور سحری کے وقت بندہ کتنا کھائے گا، کتنے گلاس پانی کے پیے گا، 1 گلاس، 2 گلاس، 3 گلاس، یعنی ایک قناعت پیدا کرنے کا فارمولہ اور سوچ کو چینج کرنے کا فارمولہ کہ میں تھوڑے پر قناعت کر جاؤں، تھوڑے پر اکتفا کر جاؤں۔ تو اس کے فوائد میں، روزے کے فوائد میں احساس کا پیدا ہونا، قناعت، برداشت، تھوڑے پر گزارا کرنا، تھوڑی حیثیت میں اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کرنا، یہ قناعت میں ہے۔ اور اس میں ایک چیز ہے اجتماعیت۔ پوری دنیا والوں کے لیے روزہ رکھا گیا جتنے بھی مسلمان ہیں، اور اس عبادت کو ایک ہی ماہ کے اندر جاری کیا گیا، یعنی 1 ماہ رکھ کے، اور ہمہ گیر قسم کی عبادت، انٹرنیشنل لیول کی عبادت پوری دنیا کو 1 ماہ کے اندر ہی جمع کیا گیا اس عبادت کے حوالے سے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کی طرف سے جو رمضان کی برکتیں، جو رمضان کی رونقیں ہیں، اور رمضان المبارک ایک شعار کے طور پر ہے، تو وہ چیز بھی آپ کو اس روزے کے فوائد میں ملے گی۔ اس کے علاوہ ایثار،
ایثار کا مطلب ہے دوسرے کو ترجیح دینا. خود تنگی میں بھی ہو, خود بھی ضرورت محسوس کرتا ہو, لیکن پھر دوسرے کا بھی احساس کرنا. افطاری کے وقت میں اگر کوئی پارٹی ہے, اگر کوئی دعوت ہے, اگر اس طرح کی کوئی مجلس ہے, اس میں بھی دیکھیں کہ بندے کے پاس ایک احساس ہوتا ہے, ایک ایثار ہے, لوگوں کو روزے رکھوانا, لوگوں کے روزے کھلوانا, لوگوں کی مدد کرنا, غریب مسکین کی. تو یہ چیزیں روزے کے فوائد میں ہیں. روزہ سکھلاتا ہے کہ دوسروں کا خیال کیسے کیا جائے گا, دوسروں کو ترجیح کیسے دی جائے گی, دوسروں کی سپورٹ, دوسروں کی مدد کیسے کی جائے گی. تو یہ چیز بھی اس روزے کے فوائد میں ہے. اس کے علاوہ اہم ترین جو چیز ہے, صبر, برداشت, کنٹرول کرنا. سیلف کنٹرول بھی روزے سے بڑھ کر کوئی خوبصورت سی مثال نہیں دے سکتے. اپنے آپ پر کنٹرول, جب آپ اپنی اس زبان پر کنٹرول نہ کریں, ویسے پانی کے حوالے سے, کھانے پینے کے حوالے سے کنٹرول ہے, لیکن زبان سے آپ الزام تراشی کرتے رہتے ہیں, بہتان لگاتے رہتے ہیں, تعصب, حسد, بغض, نفرت, اس طرح کی چیزیں چھوڑنے کا نام روزہ ہے. جب آپ کھانے پینے سے رک جاتے ہو تو پھر زبان کو کنٹرول میں نہیں لا سکتے, پھر گناہ پر کنٹرول نہیں کر سکتے, پھر اپنے جذبات پر, اپنے خواہشات پر کنٹرول نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں, روزہ یہی چیز سکھلاتا ہے. تو روزہ صبر کی عظیم مثال ہے, برداشت کرنے کی عظیم مثال ہے. اسی چیز کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو ایک روحانی قسم کے فوائد تھے, یعنی نظریاتی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی انسان کو دل کے اندر جو فوائد ملتے ہیں. اب آتے ہیں کہ جسمانی فوائد بھی اس کے موجود ہیں. جسمانی فوائد میں انسان کا اسٹامک مسائل بہت سارے عام دنوں میں ہوتے ہیں. تو روزہ اس چیز کو, اس مسائل کو فلٹر کر کے, اور معدے کا جو سسٹم ہے, ہاضمے کا جو سسٹم ہے, ہاضمے کا نظام ہے, اور صفائی کا اندر سے نظام, یہ ساری چیزیں بہتر کرنے کا ایک خوبصورت نام ہے روزہ. اگر روزے کو اسلام کے اس اصول اور ضوابط پر, سحری اسی اصول پر ہو, افطاری اس اصول پر ہو. لیکن ایک دو باتیں بھی ہمارے معاشرے میں عجیب قسم کی اصلاح کے لیے ملتی ہیں کہ ہمیں سیکھنا چاہیے, اصلاح کرنی چاہیے. بندہ 15 گھنٹے, بندہ 14 گھنٹے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, صبر کر رہا ہوتا ہے, لیکن جیسے افطاری کا ٹائم شروع ہو گیا پھر بندہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے, پھر بندہ کنٹرول میں نہیں رہتا. پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا معدہ جو 15 گھنٹے خالی پڑا تھا, اب اس کو کس مشکلات میں ہم ڈال رہے ہیں, اس کے لیے کیا مصیبت کھڑی کر رہے ہیں کہ اب تھوڑا تھوڑا کر کے, یا اپنے موافق طبیعت, اپنے اس کیپیسٹی کے مطابق, اپنے معدے کی اس برداشت کے مطابق استعمال کریں. نہیں, اس کے برعکس لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے اوپر, اور اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ پھر بندہ نماز کے لیے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا, بندہ پھر اپنے آپ کو بھی سنبھال نہیں سکتا. یہ بندہ 15 گھنٹے تو سنبھال رہا تھا, لیکن اب اس کو کیا ہو گیا, یعنی کہیں نہ کہیں فالٹ ہے, کہیں نہ کہیں وہ مسٹیک ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اپنی صلاحیت کو دیکھیں, اپنی حیثیت اور طاقت استطاعت کو دیکھیں, تو افطاری کے بھی اسی نظام کو رکھا جائے تاکہ مزید تکلیف نہ ہو. اور روزے کا جو اصل مقصد ہے کہ اپنی بیماریوں کے حوالے سے بھی شفا مل جائے, اپنی ذاتی زندگی میں ویسے کنٹرول نہ رہتا ہو کھانے پینے کے حوالے سے, لیکن اس کنڈیشن میں اگر ہو سکتا ہے, ایک چانس ہے, تو اس کو آہستہ آہستہ اس چیز کو بڑھاتے رہیں. اور اس کے علاوہ رزق کے فوائد بھی آپ کو ملیں گے, رزق کی برکات بھی ہوگی. تو یہ سارے جسمانی فوائد, میڈیکل سائنس بھی اس کو کافی حد تک کلیئر کر چکی ہے کہ روزہ بہت ساری بیماریوں سے, یعنی نجات دلانے کے حوالے سے بھی, اصلاح کرنے کے حوالے سے بھی اچھی شکل روزے سے بہتر کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ رمضان المبارک بابرکت ماہ ہے. رمضان نیکی, اجر و ثواب, یہاں پر تو روزے کی ہم نے بات کی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کی اہمیت کیا ہے. رمضان المبارک برکتوں والا ماہ کہا گیا. محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس برکتوں والا ماہ رمضان المبارک آیا ہے. شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے,
شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ چانس دیتا ہے کہ بندہ اصلاح کر لے، اللہ چانس دیتا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کو راضی کر لے، ایکسٹرا قسم کی پلس پوائنٹیں ملتی ہیں نیکی کے حوالے سے، اللہ رب العالمین کی رحمت و برکت کے حوالے سے۔ رمضان المبارک میں اللہ پلس پوائنٹ دے رہا ہوتا ہے، ایکسٹرا اللہ رب العالمین چانس دے رہا ہوتا ہے۔ آپ اس کی قدر و قیمت اس حدیث سے لگائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھ رہے تھے تو پہلے اسٹیپ پر رسول کریم نے کہا کہ آمین، پھر دوسرے اسٹیپ پر چڑھے کہا کہ آمین، پھر ممبر کے تیسرے اسٹیپ پر چڑھے رسول کریم نے فرمایا کہ آمین۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اس طرح کی بات کبھی نہیں سنی، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا اور کوئی گفتگو وغیرہ بھی نہیں ہوئی، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ رسول نے فرمایا کہ جبریل امین آیا ہے۔ اب دیکھیں، اندازہ لگائیں، ایک چیز یاد رکھیں کہ جس کی دعا کے اندر اثر ہے تو اس کی بد دعا میں بھی اثر ہوگا۔ جس بندے کی دعا میں تاثیر ہے، جس بندے کی دعا کے اندر طاقت ہے نا، اس کی بد دعا کے اندر کتنے قدر شدت ہوگی، کتنی طاقت ہوگی۔ اور پھر یہاں پر معاملہ بد دعا دے کون رہے ہیں؟ جبریل امین۔ جبریل امین نے آ کر کہا ہے کہ محمد مصطفیٰ وہ شخص تباہ اور برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، جس کو رمضان کا ماہ ملا اور اللہ سے بخشوا نہ سکا، مغفرت حاصل نہ کر سکا۔ اللہ نے رمضان جیسا برکتوں والا ماہ دیا تھا کہ توبہ کرے، استغفار کرے، قرآن مجید، صدقات، خیرات، نیکی کے کام، ترجیحات، یہ ساری چیزیں، ایثار کی، فلاح کے، یہ پورے چانس اللہ نے رمضان المبارک کے ماہ میں دیے بندے کو، لیکن بندہ پھر بھی بخشوا نہ سکے، تو ایسے بندے کو تباہ ہونا چاہیے۔ محمد مصطفیٰ نے کہا آمین، اللہ جبریل سچ کہہ رہا ہے۔ ایسا بندہ بھی تباہ برباد ہو جائے جس کو اس کے والدین عمر رسیدہ ہو کر ملے، اس کی زندگی میں اس کے والدین عمر رسیدہ تھے، اور بندہ خدمت کر کے اللہ رب العالمین سے بخشوانا، خدمت نہ کر سکا۔ والدین کا ادب و احترام اپنی جگہ، لیکن خدمت اس کے فرائض میں اللہ رب العالمین نے توفیق دینی ہوتی ہے۔ جن والدین جن کے عمر رسیدہ ہیں ان کو اپنی اولاد کی ضرورت ہے، اولاد کے سہارے کی ضرورت ہے کہ سوچو اپنی عبادات اپنی جگہ پر، اپنے روزے نمازیں اپنی جگہ پر، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جبریل امین کی بات کو آگے فارورڈ کر رہے ہیں کہ اللہ وہ بندہ بالکل تباہ برباد ہو جائے کہ جو اپنے والدین کی خدمت نہ کر سکا۔ اللہ نے اس کو چانس بھی دی، اللہ رب العالمین نے موقع بھی دیا ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ بھی تباہ اور برباد ہو جائے کہ جس کے پاس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، اس کا اسم مبارک لیا جا رہا ہے، اس کا نام مبارک لیا جائے، اور وہ بندہ درود نہ پڑھے، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر زبان کے ذریعے۔ تو جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے، نام مبارک آئے، ادب اور اخلاق کی تقاضا بھی ہے، اور اس حدیث سے بھی قدر و قیمت آپ اندازہ لگائیں، احترام اور شان مقام بھی دیکھیں کہ وہ بندہ تباہ برباد ہو جائے جو اس چیز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے محفل میں اور وہ درود نہ پڑھتا ہو۔ تو اس میں ان 3 بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہے کہ جس کو رمضان ملا لیکن مغفرت نہ کروا سکا۔ رمضان مبارک برکتوں والا ماہ ہے، اور اس کی برکتوں کے اندازے آپ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے اس میں بخشش ہی بخشش رکھی، رحمت ہی رحمت، مغفرت ہی مغفرت، جہنم سے آزادی۔ اس میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ ایک تو ہے روزہ، نماز فرض اور پلس میں نفل۔ اس میں تراویح کی نماز، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس بندے نے رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ قیام اللیل کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے مغفرتیں، اللہ کی طرف سے انعامات، رحمتوں کا سلسلہ، پھر نفل نمازیں، پھر تراویح ہے، صدقات و خیرات۔ صدقات و خیرات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ماہ میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں موجود ہے کہ
تیز ہوا سے بھی بڑھ کر رفتار ہوتی تھی رسول کریم کی باقی ماہ کی بنسبت رمضان میں صدقات خیرات کرنے کے حوالے سے۔ پھر کسی کو آپ روزہ رکھواتے ہیں یا کسی کا روزہ افطار کرواتے ہیں تو آپ کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا روزہ رکھنے والے کے لیے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، رحمتیں تو دیکھیں رمضان المبارک کی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نوازشیں دیکھیں کہ کوئی کسی کو افطار کرواتا ہے تو اس کے لیے اتنا اجر و ثواب جتنا روزے کا ہوتا ہے، اور روزے دار بندے کے اجر و ثواب میں سے کوئی چیز مائنس نہیں کی جائے گی، کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی، اور اس کو ایکسٹرا اللہ رب العالمین روزے رکھوانے والے کو یا روزے کھولوانے والے کو اللہ رب العالمین اتنا اجر و ثواب دیتا ہے۔ پھر اس کے دن میں بھی رحمتیں برکتیں، ان کی راتوں میں بھی، اور ایک رات لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو اللہ رب العالمین فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ایک رات ہے لیلۃ القدر، قدر والی رات۔ اب قدر والی رات رمضان المبارک میں رسول کے فرمائیں کو تاک راتوں میں تلاش کرو آخری عشرے کے، التمسوها فی العشر الاواخر من شہر رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے میں 21 23 25 27 29۔ اب ان میں جب بندہ پا لیتا ہے، اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس رمضان میں کون سی رات تاک ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین نے اجر ثواب کتنا رکھا۔ ایک رات کی عبادت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 ماہ کی عبادت کے بنسبت بدلے میں اتنی قدر و قیمت ہے اللہ رب العالمین کے پاس، جس کا اگر ایک حساب لگایا جائے تو 83 سال 83 ایئرس 83 سال بندہ عبادت کرے، اس کا اجر و ثواب بندے کو لیلۃ القدر ایک رات کے اندر ہی اللہ رب العالمین عطا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور ساری برکتیں ہیں لیلۃ القدر کی، تو بندے کو اس طرح کی چانس اللہ دے رہا ہوتا ہے، پلس پوائنٹیں دے رہا ہوتا ہے کہ بندہ مغفرت کرا لے، بندہ زیادہ سے زیادہ رحمتیں سمیٹ لے، بندہ زیادہ سے زیادہ مغفرت حاصل کر لے، بندہ زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کر لے، اپنے آپ کو چینج بھی کر لے۔ ایک ٹریننگ کا ماہ ہوتا ہے رمضان، تربیت کا ماہ ہوتا ہے، اور پھر رمضان کی تاریخی حیثیت بھی ایک الگ سے چیپٹر ہے، ہمارے مخاطب تو فرسٹ ایئر کلاس ہے، تو رمضان کے اندر مختصراً تاریخ جو ذکر کی گئی ہے کہ فتح مکہ، بہت بڑی خوشخبری کہ مکہ فتح ہو کر ملا، وہ رمضان المبارک کا ماہ ہے۔ پھر بدر کا جو اللہ رب العالمین نے مارکا، جس کو یوم الفرقان اللہ نے کہا، بدر کی جنگ میں بھی مسلمانوں کو جو دنیا کے اندر بڑا اپسیٹ ملا، بڑی کامیابی ملی کہ مسلمان کامیاب ہو گئے بغیر محدود ترین وسائل کے، اور پھر کیپیسٹی بھی نہیں، بندے بھی تھوڑے ہیں، مختصر ہیں، افرادی قوت نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ملائک بھی نازل کر کے مسلمانوں کی جو سپورٹ کی تھی۔ یہ 17 رمضان بدر کے حوالے سے بھی تاریخی حیثیت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں پاکستان کا تعلق بھی رمضان المبارک سے ہے، پاکستان کی یعنی جو آزادی، پاکستان کا وجود میں آنا، وہ بھی اسی سے منسلک ہے۔ سندھ کو باب الاسلام کا ایک جو درجہ، ایک حیثیت اور فیض جو ملا، وہ بھی رمضان المبارک کا ماہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی شخصیات، مقدس شخصیات بھی ہیں جن کے تاریخی حیثیت سے بھی اگر بات کریں کہ ان کا دنیا سے چلے جانا، اہل بیت میں سے، صحابہ کرام میں سے بھی، وہ ازواج مطہرات میں سے بھی، ان کا بھی تذکرہ آپ کو رمضان مبارک کے حوالے سے تاریخی حیثیت میں بھی مل سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا روزے کا دوسرا حصہ۔ اس دوسرے پارٹ میں ہم نے احکام و مسائل کی بات کی، پھر روزے کے فوائد کی بات کی، اور تیسری ہم نے بات کی کہ رمضان المبارک کے فضائل کیا ہیں، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اور اس میں کرنے کے جو کام ہیں، بڑھ سے بڑھ کر بندہ نیکی کرے، زیادہ سے زیادہ بندہ نیکی کی طرف، ایک ایک نیکی چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، اس کو حقیر نہ محسوس کرے، بھرپور فائدہ اٹھائے بندہ، دوسروں کی مدد کرتے ہوئے بھی، اور اس تربیت سے، اس ٹریننگ سے جو سیکھا وہ اس کو اپنا پورے سال میں، اپنے نظام میں، اپنے نظریات میں، اپنی روحانی کیفیات میں ان چیزوں کو آگے بڑھاتا رہے۔ تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ لیکچر نمبر ہمارا 13 تھا، باب دوسرا، اور اس روزے کا دوسرا پارٹ تھا ہمارا
عبد الفتاح بالادی، لیکچرر ان اسلامک اسٹڈیز، گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج شاہپور شاکر۔